ندیم رضا کا سلام. تو میں آج موجود ہوں پاکستان تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر اس بابر کے وہاں. ان سے کچھ باتیں کرنی ہے تحریک انصاف کی کہ پارٹی یہ کیسے بنی اور کیسے ان سے جڑے عمران خان سے, اور پھر بعد میں کیا ہوا کہ ان کے متعلق کافی آپ سرچ کریں سوشل میڈیا کے اوپر, صرف وہ فوراً جو فنڈنگ ہے اس سے متعلق ملتی ہیں چیزیں, باقی وہ خود کیا کرتے ہیں, کس طرح اس سیاست میں آئے اور کیسے یہ سلسلہ آگے کی جانب بڑھا ہے. تو وہ والے جو پوشیدہ جو محرکات ہیں جو اب تک سامنے نہیں آئے, کوشش کریں گے کہ ان امور پہ بات کی جائے. ایک مزید جو ان کی زندگی کی جو چیزیں ہیں, جو اچیومنٹس ہیں, اور جو چیزیں انہوں نے ایڈوائز بھی کی ہیں عمران خان کو, اور جن کے اوپر انہوں نے عمل بھی کیا ہے, اور پھر کافی ان کی لمبی ایک جرنی ہے, اس کے اوپر کوشش کریں گے کہ محدود وقت میں کوئی ایسی چیزیں ان سے پوچھی جائیں. اور بغیر کسی توقف کے میں السلام علیکم بابر صاحب, اور بہت مہربانی کہ آپ نے وقت نکالا اپنی مصروفیات میں سے. تو بات یہی ہے کہ جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ آپ کی فی الحال جو سوشل میڈیا کے اوپر وجہ شہرت ایک کیس کو لے کے لوگ کر رہے ہیں, تو میں جاننا چاہوں گا یہ آپ کا کیسے سیاسی سفر کا آغاز ہوتا ہے, آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کس طرح سے عمران خان سے آپ جڑتے ہیں آ کے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوشی ہوئی کہ آپ تشریف لائے, بڑی نوازش. اور یہ جو آپ نے سوال کیا یہ بھی بڑا دلچسپ ہے اس لحاظ سے کہ یہ چیزیں سامنے آتی نہیں ہیں, کیونکہ ہم لگے رہتے ہیں فارن فنڈنگ کیس میں, اس میں یہ ہوا انہوں نے یہ کیا, عدالتی کارروائی جو ہے. تو میرا تعلق بلوچستان سے ہے, اور میری جو فیملی ہے اس میں میرا جو تھا, میں زیادہ ڈیولپمنٹ سیکٹر سے میرا تعلق تھا. ویسے تو انجینئر بائی پروفیشن انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور کا پڑھا ہوا, اور پھر ماسٹرز میں نے امریکہ سے کی. تو اس کے بعد بین الاقوامی ترقیاتی ادارے جو ہیں یو ایس ایڈ اور یو این, ان میں نے کام کیا. تو بلوچستان میں بہت زیادہ کام کیا, اور چھوٹی چھوٹی اسکیمیں, واٹر سپلائی کی, ہینڈ پمپس کی, سینیٹیشن کی, ایجوکیشن میں, اربن سینیٹیشن, یہ جو شہروں کے اندر جو مسائل ہو جاتے ہیں, سلمز بن جاتے ہیں, تو اس حوالے سے بہت. اور پھر بلوچستان کیوں میرا صوبہ ہے, ہم بہت ایکسٹینسولی میں نے ٹریول کیا, اور سیاست سے ہمیشہ سے دلچسپی تو تھی, بہت کلوزلی مانیٹر کرتا تھا بڑی ارلی ڈیز سے. 71 میں جب یہ جنگ ہو رہی تھی ہماری, اس وقت بڑا مانیٹر, اس وقت ریڈیو کان سے لگا کے بسترے میں سنتے تھے کہ جی بی بی سی سے کیا خبر آ رہی ہے اور وہاں سے کیا خبر آ رہی ہے. یہاں تو بڑی لمیٹڈ انفارمیشن ہوتی تھی, تو وہ ایک دلچسپی تھی, اور ریسرچ اپنا کرتے رہتے. تو جو میرے ترقیاتی اس میں جو ٹریول کیا بلوچستان میں بہت ایکسٹینسولی, تو ادھر مجھے بڑی تکلیف ہوئی دیکھ کے کہ دال بندین, چاغی, نوشکی, قلعہ عبداللہ, چمن, ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پہ ابھی بھی پانی جو ہے وہ کنویں سے وہ اونٹ کھینچتا ہے, رسی لگی ہوتی ہے, بالٹی کا پانی نکلتا ہے, ایک پاکستانی جھنڈا لٹک رہا ہے. تو میں نے کہا کہ ہم نے تو ایک ناکام ہے ہم لوگوں کو. پھر میں نے بیوروکریسی کو دیکھا, ان کی پرائرٹیز کو دیکھا کہ وہ کس طرح ڈیولپمنٹ ایلوکیشنز کرتے ہیں. تو میں کنونس ہو گیا کہ جب تک سیاست میں بنیادی تبدیلی نہیں آئے گی, سیاست کی اورینٹیشن چینج نہیں کی جائے گی, وہاا پہ ایک ایسے لوگ سامنے نہیں آئیں گے جو ڈیولپمنٹ اور چینج سے کمیٹڈ ہوں گے, جب تک ہمارے حالات بدل نہیں سکتے. ویسے اوپر سے لیپا پوپی کر کے وہ کر آ کے جو تبدیلیاں لاتے ہیں وہ آتے رہیں گے, لیکن ایک جینوئن تبدیلی. تو پھر عمران سامنے آیا, تو عمران کو میں ہمیشہ پلیس کرتا تھا کہ مڈل کلاس بندہ ہے, سیلیبریٹی ہے, لوکنگ فار مور فیم. تو ہم نے کہا کہ چلو اگر تو اس کی بنیادی نیت ٹھیک ہے تو پھر اس کا ہاتھ مضبوط کرتے ہیں اور ایک کریڈیبل پولیٹیکل فورس بناتے ہیں جو ریئل تبدیلی لائے. تو یہ سیاست میں آنے کا ایک نہیں, وہ جو آپ کام کر رہے تھے میں سمجھتا ہوں وہ تو بہت بہترین کام ہے کہ جو بدقسمتی سے جن کو کرنا چاہیے, جو ہمارے سیاستدان ہیں جو ووٹس لے کے آتے ہیں اسمبلی میں پہنچتے ہیں, وہ نہیں کر رہے, وہ آپ نے کام چھوڑ دیا. یہ ایک وہ ہے ان کے ان دا لارجر وے میں آپ نے سوچا تھا کہ سیاست میں آ کے وہ کام کیا جائے گا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں وہ فیصلہ ٹھیک تھا؟ فیصلہ اس لحاظ سے ٹھیک تھا کہ دیکھیں جس طرح تبلیغ ہے, تبلیغی جماعت ہے, تو اور بڑے طریقے ہیں, فلنتھراپی ہے, این جی اوز وغیرہ لگے ہوئے ہیں, اور بڑے بڑے اچھے کام ہو رہے ہیں, بڑے بڑے این جی اوز ہیں جو بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ بڑے اسکیل کے پیمانے پہ تبدیلی نہیں لا سکتے. تبدیلی اس صورت میں آئے گی کہ یہاں صحیح معنوں میں ایک کمپیٹنٹ کریڈیبل لیڈرشپس
اور وہ لیڈرشپ ہر 3 سال بعد نہیں آئے. یہ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہی بالکل فلاڈ ہے کہ ہمیں ایک لیڈر مل گیا ہے. اب یہ اچھا یا برا ہے کیونکہ ہم اس سے کمٹ ہو گئے ہیں تو ہم اس سے کمیٹڈ رہیں گے, اور پھر اس کو ہمیں لیڈرشپ کی نرسریز بنانی تھی. ہم نے پی ٹی آئی کو ایک کریڈیبل ادارہ بنانا تھا جو ہر 3 سال بعد اپنے انٹرنلی ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے لیڈرشپ کو سامنے لاتا. اور یہ میں عمران کو سمجھا کے تھک گیا, اور باقیوں کو بھی. انفارچونیٹلی وہ سمجھ نہیں سکے کہ اصلی جو پاور ہوتی ہے وہ پولیٹیکل پاور ہوتی ہے, ایگزیکٹو پاور نہیں ہوتی. پولیٹیکل پاور آپ کو کریڈیبل کام کرنے سے آتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے, جس طرح میں مثالیں دیتا ہوں کہ اگر آپ نیلسن منڈیلا کی لے لیں, قائد اعظم کی لے لیں, آپ ایون گاندھی اور بڑے بڑے اس طرح گزرے ہیں. نیلسن منڈیلا جب پاور میں آیا, یعنی کتنی 25-30 سال کی اس کی اسٹرگل, 8-9 سال آئسولیشن میں رہا, رابن آئلینڈ میں, اور پھر قیدی رہا اتنے عرصے. تو جب وہ اقتدار میں آیا اور ایگزیکٹو پاور اس کے حوالے سے پریزیڈنٹ آئے, تو اس کے معاملات تھوڑا خراب ہونے لگ گئے. پھر اس نے وہ ایگزیکٹو پاور پارٹی کے حوالے کی کہ آپ الیکٹ کریں پریزیڈنٹ کو, میں سائڈ پہ بیٹھتا ہوں, اور اس نے وہاں سے گائیڈ کیا, اور پھر اس کی آواز زیادہ پاورفل ہو گئی. نیلسن منڈیلا کی جو ایک سٹیٹمنٹ ہوتی تھی وہ گورنمنٹ کی تمام پالیسیز کو اوور رائڈ کرتی تھی. یہ وہ پولیٹیکل پاور تھی. تو میں تو چاہتا تھا کہ عمران جو ہے اس کے پاس یہ پولیٹیکل پاور آئے, جس کے ذریعے اب وہ خود جس کو کرٹیسائز کرتا تھا کہ مثلا پیپلز پارٹی میں بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ جو ہیں, وہ جب لائف چیئر پرسن بنی تو انہوں نے بڑا کرٹیسائز وغیرہ کیا. تو اب ڈی فیکٹو عمران بھی تو لائف ٹائم چیئرمین بنا ہوا ہے. کہ ہمارے یہاں وہ شخصیت پرستی وہ بھری ہوئی ہے, اور جو بھی لیڈر ہوتے ہیں وہ دوسری جماعت کو تو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ پارٹی میں الیکشن نہیں ہوتی, نئے چہرے نہیں آتے, لیکن جب خود کی باری آتی ہے تو اس پہ عمل نہیں کرتے. ایگزیکٹلی یہی تو بات ہے کہ لیکن اس کو تبدیل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. ہمارے ایک متھ بنی ہوئی ہے. آپ اگر اینکرز وغیرہ کو ٹی وی پہ آ کے دیکھیں نا, او جی ووٹ تو عمران خان کا ہے, او جی ووٹ تو یہ ہمارا. اچھا بات سنیں, آپ جب رول ماڈل بنتے ہیں نا تو آپ جو چیز انٹروڈیوس کراتے ہیں وہ دوسروں کی مجبوری بن جاتی ہے. اگر عمران جو ہم 2011-12 میں جب پارٹی پیک کر رہی تھی, اگر وہ رول ماڈل کا کردار ادا کرتا جو ہم نے سوچا تھا کہ وہ یہ پارٹی کے اندر انٹرنل الیکشنز کراتا, میرا یہ وقت پورا ہو گیا, ہاں میں پارٹی کے وہ رہوں گا رہبر یا جو بھی ہے, لیکن وہ پارٹی میں ایک پروسیس ہوگا. دیکھیں سمپل مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ پاکستان کی فوج ہے, اور پاکستان کے اس میں ہر 3 سال بعد ایک نیا آرمی چیف آتا ہے, اور نئے سیٹ آف کور کمانڈرز آتے ہیں. ادارہ پروڈیوس کرتا ہے نا, وہ ادارہ پروڈیوس کرتا ہے کہ لیڈرشپ کو. تو وہ ادارہ اگر فوج میں کر سکتا ہے تو پالیٹکس میں کیوں نہیں کر سکتا وہی پاکستان؟ کیونکہ سیاسی جماعتیں ادارہ نہیں بنی, وہاں پہ بادشاہتیں قائم ہیں, وہاں پہ پرسنل اینڈ فیملی فیفڈمز ہیں, وہ نئی لیڈرشپ کو آنے نہیں دیتے. پھر وہ مینیپولیٹ ہوتے ہیں, پھر وہ پاور کے لیے ورنبل ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے انٹرسٹ. تو مثلا یہ کہتے ہیں کہ جی میں اس دن کل ہی یہ دیکھ رہا تھا کہ عمران کی جو سٹیٹمنٹس ہوتی تھی کہ جی یہ, اور ہمارے تجزیہ کار ہمارے اینکر, یہ جی باریاں لگی ہوئی تھیں, باریاں توڑ دیں. اب برطانیہ میں کنزرویٹو پارٹی اور لیبر پارٹی ہے نا, تو کیا ان کی باریاں لگی ہوئی ہیں؟ نئی لیڈرشپ آتی ہے نا. جب جہاں پہ صادق جیسا بندہ جو جس کے والد ٹیکسی ڈرائیور تھے وہ میئر آف لنڈن بن سکتا ہے, تو وہ ادارہ ہے نا. اب عمران کو تو یہی تھا کہ وہ صادق کو سپورٹ کرے, اس نے اپنے فارمر بردر ان لا کو سپورٹ کیا فار ہز اون گڈ ریزنز, زیک کو. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب آپ رول ماڈل بنیں گے, آپ ان کو جماعتوں کو ادارہ بنائیں گے, تو آپ اس لیڈرشپ کے کرائسس سے نکلیں گے, ایک نرسری بنے گی. وہ جب تک نہیں ہوگی پاکستان میں تبدیلی نہیں آ سکتی. ہمارے یہاں وہ بات آپ کی اس کو آگے بڑھاتا ہوں, آپ نے لنڈن کی مثال دی, اسی طرح سے امریکہ کے اندر بھی یہی ہوتا ہے. اچھا بھی یورپ میں بھی یہی ہے طریقہ کار. جو سیاست میں آتا ہے وہ پہلے وارڈ کی سطح پر آتا ہے, یونین کی سطح پر آتا ہے, یہاں سے اس کی پرورش ہوتی ہے, پھر وہ ٹاپ پہ پہنچتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے یہاں پیراشوٹ کے ذریعے ڈائریکٹ ہی قیادت کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے, نیچے ورکر کوئی نہیں ہوتا ہے. جب پارٹی حکومت میں آتی ہے تو تب ورکر بھی نظر آ جاتے ہیں, اور مزید لیڈرانز کی ایک فوج بھی نظر آتی ہے. تو ہمارے ہاں اسی کے ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے, تو وہ کیسے اپنے آپ کو پھر آمادہ کیا جائے؟ وہی تو موقع تھا نا ہمارے لیے, وہ 2011-12 وہی تو موقع تھا. اگر ہم ان اصولوں پہ چلتے, یہی تو ہمارے اختلافات جہاں سے شروع ہوئے, اس کی ایک کرپشن اور باقی معاملات تھے جو فنڈ فنڈنگ کیس میں, لیکن یہ سارے معاملات تھے کہ ہم نے جس راہ پہ چلنا تھا ہم نے وہ راہ چھوڑ دی. اب دیکھیے نا کہ ہمارے یہاں ایک اور یہ سوسائٹل پریشر بھی ہوتا ہے, اس میں میڈیا کا بھی کردار ہے. مثلا برطانیہ میں یہ لوٹے کیوں نہیں ہیں سیاسی جماعتوں میں؟
کیونکہ ان کو معاشرہ ریجیکٹ کرتا ہے, ان کو میڈیا ریجیکٹ کرتا ہے, ان کو یہ تمام یہ وہ اب آپ دیکھیے نا کہ میرے نزدیک, کل بھی میں یہ بحث ایک چینل پہ دیکھ رہا تھا, میرے نزدیک ایسے لوگ بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے ازلی دشمن ہوتے تھے, جن کی سیاست کے خلاف پی ٹی آئی وجود میں ہے, آج وہ پی ٹی آئی کی نمائندگی کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے نہیں جو عمران صاحب کہتے ہیں کرپشن اور فائنینشیل کرپشن, اس سے زیادہ خطرناک ایک انٹلیکچوئل کرپشن ہے, کیونکہ جو فائنینشیل کرپشن ہے وہ تو ایک ٹھیکہ کا سودا کرتے ہیں, وہ پورے ملک کا سودا کرتے ہیں, وہ نظریے کا سودا کرتے ہیں, ان کو شن کرنا چاہیے. تو آج پاکستان تحریک انصاف تو خود اماگاہ بنی ہوئی ہے, سارے کے سارے انٹلیکچولی جو ایسے لوگ ہیں ہے نا, وہ بدقسمت. دیکھیں جو مشرف دور سے آج تک جتنے بھی دیکھیں آپ لوگ ہیں, وہ سب ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں اور منسٹریز میں بھی رہے ہیں. اچھا, وہ پھر ہر آنے والی حکومت کا ساتھ ہوتے ہیں اور جانے والی حکومت کو کرٹیسائز کر ہوتے ہیں کہ ان کی کریڈیبلٹی کیا رہ جاتی ہے. پھر انہی کو سب کو اون کیا ہوا عمران خان نے بھی, جو یعنی کہ انصاف کی جماعت تھی. تبھی تو وہ راستے سے بھٹکا ہے. تبھی تو آج یہ جو صورت حال ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی سیاسی جماعت میں اتنی جلدی 2 سال کے اندر اس بری طرح سے ایکسپوز ہوئی ہے. کہ یعنی اس وقت جو نفرت کا عالم ہے, میں عمران کو چیلنج کرتا ہوں کہ اپنے وزیروں کو میرے ساتھ کرو. میں ہم بازار جاتے ہیں اور بازار میں جا کے عوام کے ساتھ میں اس کے وزیروں کو اکیلے چھوڑ کے میں سائڈ پہ ہوتا ہوں, دیکھ اس کے وزیروں کا کیا لوگ حال کرتے ہیں, اس کو نوچیں گے. لوگ اتنے غصے میں ہیں, جو مہنگائی ہوئی ہے, جو حالات بنے اس ملک کے, اکانومی کولیپس کر گئی ہے, گورننس کوئی نہیں ہے, پی آئی اے کو بٹھا دیا ایک وزیر نے, کوئی احتساب نہیں ہے, اربوں روپے کا نقصان کیا, ایک نیشنل فلیگ کیریئر اس کو تباہ کر دیا اور اس کو سپورٹ کر رہے ہو. اس طرح ایک پوری لمبی ہسٹری ہے پچھلے 2 سالوں میں. آپ دیکھیں کہ پہلے اپنے گھر کو ان آرڈر کیا جائے تو اس کے بعد بات کی جائے, اور پھر وہی آپ نے بات کی وزراء کے, ان کے وزراء جو ٹیلی ویژن میں بیٹھ کے مناظرے کا چیلنج دے رہے ہوتے ہیں, تو وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ کم سے کم اگر دیکھنا ہی ہے آپ کی جو مقبولیت ہے کہاں پر, تو بازار میں جا کے دیکھ لیں, جہاں غریب آدمی چکن خرید رہا ہے یا دال یا آٹا خرید رہا ہے تو اس کا کیا حال ہو رہا ہے. تو اس سے یہ گراف ہے وہ پتہ چل جاتا ہے, اندازہ لگ جائے گا. دیکھیں ہم جب پالیٹکس میں تھے ایکٹیولی, جب میں یہ کر رہا تھا پی ٹی آئی کے, تو مجھے یاد ہے 2010-11 میں ہم نے سینس کر لیا کہ ایک گراؤنڈ سویل سپورٹ آ رہی ہے اور کے پی سے یہ سپورٹ شروع ہوگی. اس وقت میں نے عمران کو کہا, میں نے کہا کہ دیکھ یہ کے پی سے ٹائیڈل ویو اٹھ رہی ہے, لیکن ہمارے پاس جو لوگ ہیں وہ ان کے اندر وہ صلاحیت قابلیت نہیں ہے کہ وہ ملک کی گورننس کر سکیں. اور میں ان کو بڑے سخت الفاظ میں, کیونکہ میں عمران کے ساتھ بہت ڈائریکٹ بات کرتا تھا, تو میں نے کہا کہ دیکھو ہمیں اس وقت ایک آرگنائزنگ کمیٹی بنانی چاہیے جسے ہم عام لوگوں کو پارٹی میں آنے کا راستہ کھولیں, چاہے اس میں لائرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, پروفیشنلز ہیں. ہم پھر ایک کیبنٹ بنائیں گے, شیڈو کیبنٹ آئیں گے. ہمارا جو ارادہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے کے پی میں پرفارم کرنا تھا. کے پی میں ہم پرفارم کرتے 3-5 سال, اور یہ جو ساری گندی سیاست اور یہ جو دیکھیں ہم نے نوجوانوں کو تربیت دینی تھی, انہوں نے نوجوانوں کی زبان پہ گالی دے دی, ہاتھ میں ڈنڈا دے دیا. ہم نے تو ان کو تربیت دینی تھی ملک سازی کے لیے کہ وہ ملک کو بنائیں گے. آپ اگر کے پی میں آنے کے بعد کمپٹنٹ ٹیم لے کے آتے, خود اس کو ہیڈ کرتے, ہینڈز آن کام کرتے, محنت کرتے, آپ 4-5 سالوں میں تبدیلی کو ڈیمونسٹریٹ کرتے, باقی تمام صوبوں کی سیاست خود بخود آپ کی جھولی میں گرتی. یہ وہ حکمت عملی تھی. انہوں نے کیا, یہ راستہ اختیار کیا, کنٹینر پہ چڑھ گئے, اور جو پہ کنٹینر کی جو سیاست ہے جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں, وہی ایک کلچر ہے. وہ کلچر جو ہے بڑا تباہ کن ہے. اب ہم اس نوجوان کو جس کے ماتھے پہ ہم نے تبدیلی کے وہ لکھے تھے, وہ عمران خان تو نہیں تھا. عمران خان تو ایک بیسیکلی ایک فیس تھا پارٹی کا. ہم نے ایک سیلیبریٹی کی برانڈنگ کی, ہم نے اس کی پولیٹیکل برانڈنگ کی. دیکھیں نا, لوگ کہتے ہیں کہ جی اکبر بڑی باتیں کرتا ہے, تو یہ عمران نے تو شوکت خانم بھی بنایا, عمران نے ورلڈ کپ بھی جیتا, تو پھر 1997 میں اس کو کیوں نہیں ووٹ پڑے, 2002 کے الیکشن میں اس کو کیوں نہیں ووٹ پڑے؟ کیونکہ اس کی پولیٹیکل برانڈنگ نہیں تھی, وہ پولیٹیکلی ایکسیپٹیبل نہیں تھا. وہ 10 سال تھے جس کے بارے میں آپ کو دلچسپ تفصیلات بھی بتاؤں گا کہ 2001-2 سے لے کے 2011 تک جب اس نے لٹرلی بیعت کی اور یہ سارا سلسلہ ہم نے اس کی ایک پارٹی کی ری برانڈنگ کی, وہ نوجوانوں کے نقش ہو گئی, اس پہ گراؤنڈ سویل آف سپورٹ آئی. اور پھر باہر سے اگر کسی نے جلتی پہ تیل کا کام کیا تو وہ الگ ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. اس کے اوپر ان کے فردر جلتی پہ تیل جو ہے اس کو پھر دیکھتے, تھوڑا سا ایک چھوٹا سا بریک لیتے, اس کے بعد واپس آتے ہیں.